بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا وسفينا وخليلنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وأنصاره وأعوانه إلى يوم الدين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة. اللهم انصرهم على عدوك وعدو منك على كل شيء قدير. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدو منك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي كل مكان. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. اللهم اخذل من خذل أهل غزة. اللهم عاد من عاد أهل غزة. اللهم عاد من عاد أهل غزة. اللهم جب من جب أهل غزة. اللهم عطش من عطش أهل غزة. اللهم اخذل من خذل المسلمين وانصر من نصر المسلمين. وصل وسلم على حبيبك وسفيك وخليلك محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته وعترته وإخوانه وأنصاره وأعوانه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی، تو یہ دوسری نشست ہے اس کی پہلی نشست میں اصولی جو بات تھی وہ ہم نے کر دی تھی. اب جو کچھ ذیلی موضوعات ہیں ان پہ اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ بار بار جو ہے بات آتی ہے. تو جس پہ پہلی نشست میں بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ سرمایہ داری ایک معاشی نظام، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا رد مغرب کا نقطہ انطلاق پولیٹیکل اکانومی ہے، جو کہ ان کا تخصص ہے. مغرب کا نقطہ انطلاق مغرب کے اسلامی محاکمے کا نقطہ انطلاق میں نے نقطہ شروعات، آغاز پولیٹیکل اکانومی نہیں بلکہ انٹالوجی اور ایپسٹمولوجی ہے. مطلب یہ ہے کہ کہنا میرا خیال یہ چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے. اور انٹالوجی اور ایپسٹمولوجی ان دو تخصصات میں سے ہے جن میں سے اسے میں جاوید انصاری اپنے خاموشیوں کے ضمن میں دیکھتا ہوں. تو مطلب یہ کہ یا تو یہ نہیں جانتے کہ انٹالوجی اور ایپسٹمولوجی کیا ہے ہمیں، یا ڈاکٹر جاوید انصاری کو پڑھا نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی جو پہلے ڈاکٹر صاحب کے تخصصات ہیں کیا اور کیا ان کا نقطہ انطلاق پولیٹیکل اکانومی ہے. تو جیسا کہ پچھلی بحث سے یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کا نقطہ انطلاق جو ہے پولیٹیکل اکانومی نہیں ہے. اب یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ پولیٹیکل اکانومی کیا ہے، کیونکہ پولیٹیکل اکانومی میں انٹالوجی اور ایپسٹمولوجی بھی آتی ہے، جیسے کہ دیکھیں گے ابھی. یعنی آدم اسمتھ جو ہے اس کی کتاب جو ہے ویلتھ آف نیشن، لوگ جانتے ہیں اس کو، لیکن جو ویلتھ آف نیشنز کی بنیاد ہے وہ اللہ بھلا کرے The Theory of Moral Sentiments. اور یہ کتاب جو ہے مطلب یہ کہ وہ بنیادی طور پہ مورل فلسفی کی کتاب ہے، اور مورل فلسفی کا گہرا تعلق ہے ایپسٹمولوجی اور انٹالوجی سے. تو آدم اسمتھ کی جو پولیٹیکل اکانومی میں کتاب ہے اس کی بنیاد جو ہے ویلتھ آف تھیوری آف مورل سینٹیمنٹس ہے. اس لیے لوگ جو ہے اس کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. اس طرح مطلب مارکس کو دیکھتے ہیں، اس کی پی ایچ ڈی فلسفے میں تھی، تو وہ ایک پولیٹیکل اکانومسٹ کا وارث ہے. اور ریکارڈو کی جو تمام بحث ہے
وہ آدم اسمتھ پہ مبنی ہے، اس کی ایک کرٹیک ہے۔ بہرحال ابھی دیکھیں گے کہ پولیٹیکل اکانومی کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہی صحیح نہیں ہے کہ پولیٹیکل اکانومی کا آنٹولوجی اور اپسٹمولوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ کہنا کہ ڈاکٹر جاوید انصاری کا نقطۂ آغاز جو ہے وہ پولیٹیکل اکانومی ہے، یہ وہ ان کا تخصص ہے، اس پہ بھی آئیں گے۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، اس لیے کہ جو بنیادی سرمایہ کی تنقید ہے ڈاکٹر جاوید انصاری کی، وہ حرص و حسد کی کو امراض قلوب سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ سرمایہ داری جو ہے حرص و حسد کی تجسیم، سرمایہ حرص و حسد کی تجسیم ہے۔ سرمایہ اس طرح سرمایہ کو ڈیفائن ہی اس طرح کرتے ہیں، اس کی تعریف ہی یہ کرتے ہیں کہ وہ حرص و حسد کی تجسیم ہے، اور یہ حرص و حسد جو ہے فرد کے نفس پر سب سے زیادہ پہلے قبضہ کرتا ہے، پھر معاشرے پہ قبضہ کرتا ہے، اور پھر ریاست پہ قبضہ کرتا ہے۔ اسٹیجز میں نہیں، مطلب یہ کہ ایک منطقی تسلسل کے لحاظ سے، اور تو ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ تصوف کی جو سرمایہ داری کی تنقید ہے وہ تصوف کی بنیاد پہ، اور قلب انسانی پر دو شیطانی قوتیں حرص و حسد کے قبضے پر مبنی ہے، اور پھر یہی شیطانی قوتیں معاشرے پہ بھی قبضہ کرتی ہیں اور ریاست پہ قبضہ، اور جس قلب میں حرص و حسد ہو اس میں ایمان نہیں آ سکتا، اس میں نور الہی نہیں آ سکتا، یہ ہماری اور جس میں ایمان نہیں آتا، نور الہی نہیں آتا، وہ اللہ کی رضا کے قابل نہیں ہوگا، وہ معاشرہ اللہ کی رضا کے قابل نہیں ہوگا، اور ریاست اللہ کے رضا کے قابل نہیں۔ یہ بنیاد ہے۔ تو بنیاد جو ڈاکٹر جاوید انصاری کے وہ تصوف ہے، طریقت ہے، ابدیت ہے، شیطان کی ابدیت کا انکار ہے۔ تو ان کا نقطہ انطلاق جو ہے تصوف ہے، پولیٹیکل اکانومی نہیں۔ اس لیے مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب سرمایہ داری پہ تنقید پڑھی تو اس میں مولانا اشرف علی تھانوی کی جو تصوف پہ کتابیں ہیں وہ بھی پڑھی بنیاد، اور جو آغاز اس کا ہوتا ہے ہماری تنقید کا وہ سورہ تکاثر سے ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کیپٹل جو ہے وہ تکاثر ہی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ نہ صرف مولانا اشرف علی تھانوی کی بلکہ مارٹن لنکس کی کتابیں بھی جو تصوف پہ ہیں انگریزی میں وہ بھی پڑھی، اور خود سید مولانا آیت اللہ خمینی کا تصوف سے جو گہرا رابطہ ہے اس پہ ہم نے بات کی اس سلسلے میں۔ اور جو پہلا جو ہمارا اسٹڈی سرکل ہوا وہ تقریباً اس کورس پہ مبنی تھا جو ڈاکٹر صاحب نے لنڈن اسکول آف اکنامکس میں کئی سال تک دیا۔ وہ کورس تھا مورل فلاسفی اینڈ پولیٹیکل فلاسفی۔ تو ایک اہم ترین تخصص جو ڈاکٹر جاوید انصاری کا ہے وہ مورل اینڈ پولیٹیکل فلاسفی ہے، اور جو اکنامکس کی تنقید ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں لمبا مضمون ہے، پاورٹی آف اکنامکس، جو چھپا تھا یونیورسل میسج میں بہت، یہ اس سے مختلف ہے جو پاورٹی آف اسلامک اکنامکس، کیونکہ پاورٹی آف اسلامک اکنامکس جو ہے وہ نکلتا ہی پاورٹی آف اکنامکس ہے۔ تو یہ پاورٹی آف اکنامکس اور پاورٹی آف اسلامک اکنامکس دونوں مضامین جو ہیں پولیٹیکل اکانومی کی تنقید ہے اور اکنامکس کی تنقید، اور اکنامکس کی ایک تنقید یہ ہے کہ اکنامکس وہ سمجھتے ہیں کہ ویلیو نیوٹرل، حالانکہ وہ
ہمارے نزدیک اور ڈاکٹر جاوید انصاری کے نزدیک پولیٹیکل جو اکنامکس ہے یا پولیٹیکل اکانومی ہے وہ مورل فلاسفی اور پولیٹیکل فلاسفی کا ایک ذیلی شعبہ کے طور پہ اس کو سمجھنا چاہیے. تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ ان کا نقطہ انطلاق جو ہے پولیٹیکل اکانومی کا نقطہ انطلاق اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ تصوف ہے، اور ویسٹرن ڈسپلنری نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ مورل فلاسفی اینڈ پولیٹیکل فلاسفی ہے. میں نے پچھلی بار آپ کو دیا یعنی ریجیکٹنگ فریڈم اینڈ پروگریس پڑھ لیں. پہلا چیپٹر ہی یعنی وہ شروع ہوتے ہیں سیلف سے. سیلف کتنی اہمیت ہے، اور سیلف آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس پہ کافی کام کیا. یعنی وہ ٹیلر کی جو موٹی کتاب ہے سیلف پہ اور اس کے بدلتے ہوئے نظریات ماڈرنٹی، وہ ہم لوگوں نے پڑھی. اور بھی کتابیں سرکل میں ہم نے پڑھی. تو کیپٹلسٹ آرڈر جو چیپٹر 2 ہے اس میں، وہ کیپٹلسٹ انڈیویجویلٹی، اور اس میں نفس، ریزن، نفس، یہ سارے ایپسٹمولوجی اور انٹالوجی کے مسائل ہیں. روسو سے شروع ہوتے ہیں، پھر کانٹ پہ آتے ہیں، پھر فختے پہ آتے ہیں، اسپنوزا پہ آتے ہیں، ہیگل پہ آتے ہیں، شوپنہاور پہ آتے ہیں، مارکس، ینگ مارکس، فلسفی جس کو وٹگنشٹائن، ہابرماس، نیچے، بہت یعنی 11 چیپٹر. اور دوسری کتابوں میں بھی ہے. اور آپ دیکھیں مثلا یہ کہ دروس سرمایہ داری میں شروع ہی عقائد سے کرتے ہیں، آزادی. شروعات پولیٹیکل اکانومی نہیں، شروعات جو ہے مورل اینڈ پولیٹیکل فلاسفی اور کسمولوجی اور انٹالوجی اور تصوف ہے. اقداری تنقید ہے جو ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کی اور ہماری تنقید ہے مغرب پر بھی اور سرمایہ داری پہ بھی. تو یہ تو پہلی بات ہوگی. تو یہ بات بالکل غلط. دوسرے کہتے ہیں کہ جو ان کا تخصص ہے اور ان کا، تو مطلب اب تخصصات پہ آئیں. یہ بھی بڑی ایک، ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کے کئی تخصصات ہیں، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ کوئی شخصیت پرستی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے منع بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں یہ اس کا کہنا ضروری ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. اور تقریباً مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بہت قریب سے، تقریباً 6-7 سال تو اتنا یعنی قریب رہا کہ مطلب ہر روز ان سے ملاقات ہوتی تھی تقریباً. اور سرکلز میں جب بھی مطلب پاکستان میں رہا، اسٹڈی سرکل کا حصہ رہا. اور اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب نے جو، اور پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام بھی کیا ہے مختلف اداروں میں، یعنی ان کے ماتحت جو ایم فل بھی کیا میں نے. مطلب تقریباً 10 سال کا بہت قریبی ساتھ ہے میرا خیال ہے. اور کتابوں کے ساتھ تو اب بھی، اور مطلب یہ ہے کہ امین بھائی کی وجہ سے جو ہے ڈاکٹر صاحب کے مضامین جو اکثر وہ پروف ریڈنگ کے لیے میرے پاس بھیجتے ہیں، وہ اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ گہری طور پہ ان کو دیکھنا پڑتا ہے. اور مطلب شروع میں تو مطلب میں جو لکھتا تھا ڈاکٹر صاحب اس پہ ڈیٹیل کامنٹس کرتے تھے، اور پھر اس کو ریوائز کرتا تھا اور پھر کامنٹ کرتے تھے. تو مطلب یعنی اور ڈاکٹر صاحب کی ساری چیزیں بھی پڑھی الحمدللہ. اب ڈاکٹر صاحب کی جہاں تک میرے علم ہے یعنی بہت تخصصات ہیں. مطلب جامعہ کراچی میں جو انہوں نے کیا، ماسٹر تو اکنامکس میں کیا، لیکن بی اے کے لیول پہ جو مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو ہے اصل تخصص کیا درجہ ہوتا تھا، اکنامکس، انگلش. اس لیے انگلش کے بہت بڑے مطلب رائٹر ہیں، ادب، اور انگلش ادب پہ بہت گہری نظر ہے. اور اردو ادب تو یعنی گھر کی چیز ہے، اس پہ بھی گہری نظر ہے. یعنی اردو شاعری اور فارسی شاعری یعنی جب کبھی پڑھتے تھے تو اس میں یعنی ان کا یعنی ایک خاص انداز ہے.
اور خاص طور پہ جو رسول پاک کی مدح اور اہل بیت کی مدح میں جو اور انقلابی شاعری ہے. علامہ اقبال کی شاعری تو ان کو عربی اردو فارسی ازبر ہے. یعنی میں تو علامہ اقبال کو بچپن سے پڑھا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ مجھے شعر یاد نہیں رہتے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو. اور مولانا احمد رضا خان صاحب کی نعتیہ شاعری، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، اور شاہنامہ اسلام. اور انگلش کے یعنی اسلامی تحریکوں میں اتنے بڑے پائے کا انگلش کا لکھنے والا تھا. یعنی ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کلیم صدیقی صاحب ہمارے ہیں جو انگلش کے سب سے بڑے اچھے اسلامی حلقوں کے لکھنے والے تھے، لیکن اور ان کا میں نے پڑھا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کی بہت نثر جو ہے، اور یعنی انگریزی ادبیات پہ بہت گہرا، کیونکہ مطلب یہ کہ انگریزی ادبیات بھی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 19ویں صدی کے کیپٹلزم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں ڈکنس کے ناولز اور بالزاک کے ناول جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، چارلس ڈکنس کے. اور تو وہ بھی ان کا ایک اور پھر انٹرنیشنل ریلیشن ایک تیسرا تخصص ہے، وہ ہمیشہ رہا. کیونکہ مطلب یہ کہ عالمی انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں آپ نے کام کیا، یونیڈو میں بہت عرصے تک، یونائٹڈ نیشن انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، سو ڈیولپمنٹل اکنامسٹ بھی یہ ہیں. تو اس لحاظ سے پولیٹیکل اکانومی سے ایک رابطہ. اور ظاہر ہے جو پی ایچ ڈی تھی ان کے ایک وہ مارکسس کے اندر تھی، تو مارکس کو بھی بہت گہرے سے پڑھا ہے، کیونکہ اس زمانے میں جماعت اسلامی وغیرہ مارکسزم کے خلاف ایک خاص جدوجہد کر رہے تھے، کیونکہ روس کی وجہ سے مارکسزم کا خطرہ تھا. اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، انٹرنیشنل ریلیشنز، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ان کا ایک خاص موضوع ہے. انٹرنیشنل اکنامکس بھی ایک خاص موضوع ہے. تو اکنامکس اور اس سے ریلیٹڈ فی، اور پھر مطلب یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب لنڈن اسکول آف اکنامکس میں، یونیورسٹی آف لنڈن میں جب پروفیسر کے لیول پڑھاتے تو ماڈرن اینڈ پولیٹیکل فلاسفی، مورل اینڈ پولیٹیکل فلاسفی کی طرف اور اسی وقت جو ہے لبرلزم پڑھنا شروع کیا، جب ان کو احساس ہوا کہ اصل خطرہ جو ہے لبرلزم ہے، مارکسزم نہیں. تو پھر جو ہے پوری سرمایہ داری کی جو لبرل تشریح ہے اس کے فلسفے، یعنی میں تو فلسفی ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کانٹ اور ہیگل کا اور مغربی فلسفے کا یعنی جو انسائٹس ہیں، جو بصائر ہم نے ڈاکٹر صاحب سے حاصل کیے ہیں، وہ مطلب یہ ہے کہ برطانیہ بھی گئے، جرمنی بھی گئے، یعنی دنیا بھر میں یعنی فلسفیوں کے ساتھ مکالمے بھی ہوئے، ان کی کتابیں بھی پڑھی، ان سے پڑھا بھی. تو اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب کہ ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑے یعنی مغربی فلسفے پہ گہری بصیرت ہے. اور وہ ساری پڑھنے سے نہیں آئی، اس میں بہت سا وہابی ہے پڑھنے میں بھی. مطلب آپ یہ تو ڈاکٹر صاحب تو مشہور ہیں، یعنی کتاب پڑھتے ہیں، پھر وہ کتاب کس طرح پڑھتے ہیں اور وہ تو اس سے کیا کچھ اخذ کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے. اور جو سرکل میں لوگ ہیں وہ اس کا کچھ مشاہدہ انہوں نے بھی کیا ہے. تو یہ کہنا کہ ڈاکٹر صاحب کا کوئی ایک تخصص ہے، یہ غلط بات ہے. ڈاکٹر صاحب کے کئی تخصصات ہیں، اور ان کا سارا علم جو ہے وہ کسبی نہیں ہے، اس میں وہبی علم بھی بہت زیادہ ہے. تو وہ جو وہبی علم ہے اس میں اس کو مطلب وہ اللہ کی عطا ہے، اس سے مطلب حسد نہیں کرنا چاہیے. یؤتی من یشاء، ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء. تو یہ بات ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی خاموشی ہیں، ہمیں یہ مطلب یہ کہ ہر انسانی فکر کی خاموشیاں تو ہوں گی، لیکن یہ کہ آپ اگر ڈاکٹر انصاری صاحب کی خاموشیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے درجے تک تو پہنچنا ہی پڑے گا. اس کے بعد ہی خاموشیاں اس کی نظر آئیں گی. I'm sure there are خاموشی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب ہر آدمی جو ہے خطا کا پتلا ہے، اور صرف اللہ کے رسول کو عصمت ہے، اور وہی مطلب اللہ کے
عطا سے مکمل ہیں، اور تو کوئی مکمل نہیں ہے انسان انبیاء کے علاوہ. حتیٰ کہ صحابہ کے بارے میں بھی ہمارا کوئی یہ دعویٰ نہیں ہے، تو مطلب ہم تو لیکن یہ کہ یہ اگر آپ خاموشیاں ان کی اس پہ جانا چاہتے ہیں تو مطلب یہ کہ اس کے لیے آپ کو غوطہ خوری کرنی پڑے گی. یعنی میرا تو یہ درجہ نہیں ہے کہ خاموشیاں، یعنی مجھے تو خاموشیوں کا انکار نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ خاموشیاں نہیں ہیں جن کی اب یہ کوئی خاموشیاں نہیں ہیں. اور کہہ رہے ہیں فکر انصاری اونٹالوجی سے اکثر تعارض نہیں کرتی، تعرض نہیں کرتی. پروفیسروں کے حوالے سے اسلامی نقطۂ نظر کے حوالے سے کافی خام ہے. نہیں اب مطلب ایک چیز جو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے لی ہے، اسلامک علمیات کی اہمیت اور امام غزالی کی اہمیت، اور پچھلے چند سالوں میں نے اس پہ کچھ کام کرنے کی کوشش کی ہے امام غزالی پہ. یہ آپ کو یوٹیوب چینل پہ بھی ملے گا، اور کافی مضامین بھی لکھے ہیں. وہ سب ڈاکٹر صاحب کی یعنی سے جو ہم نے انسائٹ حاصل کیے ہیں اسی کی تشریح ہے. اور بہت عرصے تک میں جو ہوں ڈاکٹر صاحب جو امام غزالی کے بارے میں کہتے تھے، اس کے بارے میں اسکیپٹیکل تھا، کیونکہ میری ایک عادت ہے کہ جب تک خود کسی چیز کو دریافت نہیں کروں وہ یقین نہیں ہوتا. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کے جو امام غزالی کے بارے میں ہم سے باتیں کہتے تھے، لیکن جب خود ڈاکٹر امام غزالی کی احیاء کو گہری نظر سے دیکھا اور اس کو پڑھنے کی کوشش کی، تو وہ باتیں، اور پھر ایسا بھی ہوا کہ بہت سی باتیں ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی جن کے حوالے اور جن کی تشریح اور توضیح اور جن کی توثیق جو بڑے بڑے علماء سے جب پڑھنے کا موقع ملا، یعنی بہت اونچے علماء سے پڑھنے کا، تب یعنی اس کی توثیق ہوئی وہاں سے. تو یہ علم کہاں سے آئے؟ تو یہ وہ بھی یہی ہو سکتا ہے. مطالعہ تو بہت ہے، یعنی یہ مطلب کسی نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب طالب علمی کے زمانے میں یعنی ان کے جو تخصصات ہیں تو ان کو چھوڑیں، یعنی اسلام پہ کوئی ایسی کتاب نہیں تھی انگریزی اردو میں کراچی یونیورسٹی کی لائبریری میں جو انہوں نے نہ پڑھی ہو. یہ اسلامک اسٹڈیز کے ایک استاد نے میرا خیال ہے بتایا کسی کو. اب مجھے یہ یاد نہیں کس سے سنا، شاید خالد جامی صاحب سے سنا ہو، ان سے استاد نے، کیونکہ وہ جامعہ کراچی میں کافی عرصے کام کرتے رہے، یا کسی اور سے، مطلب یعنی موثوق ذرائع سے میں نے سنا ایک سے زیادہ بار. اور ڈاکٹر صاحب کی کتابوں میں وہ اشارات ملتے ہیں. اور یہ اس لیے مطلب سرمایہ داری کی جو تنقید ہے اس کی روح، اس کی جو بنیاد ہے وہ اسلامی تصوف اور طریقت اور شریعت اور حقیقت ہے، اور اسلامی علمیات ہے جو امام غزالی سے لیا انہوں نے، کہ علم جو ہے خوف خدا ہے. یہ بہت علم جو ہے خوف خدا ہے، اور عقل کے بارے میں امام غزالی کے نظریات، اور مغربی تہذیب کے تحافظ کی پوری جو تھیری جو ہے انہوں نے امام غزالی سے لی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو امام غزالی پہ میں کام کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے بہت سی وہ باتیں جو ہیں اس کے دلائل ملے اور اس کی تفصیل، اس میں کچھ جو ہے ہم نے مطلب یہ ہے کہ لکھا ہے، اور بہت سی چیزیں ابھی آئیں گی انشاءاللہ. تو یہ کہنا کہ ڈاکٹر صاحب اسلامی نقطۂ نظر کافی خام ہے، یہ غلط بات ہے. اور مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک بہت بڑا مطلب، کیونکہ ڈاکٹر جاوید انصاری ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میرا اسلام کا علم جو ہے وہ صرف ناظرہ قرآن پڑھا ہوں. وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ میں آپ کہہ رہا ہوں کہ بہت پڑھا اسلام پہ، مطلب انگریزی اردو میں، یعنی ہم نے مطلب یہ ہے کہ امام خمینی کو، مولانا اشرف علی تھانوی کو، مارٹن لنگس وغیرہ کو، ان لوگوں کو، مارٹن لنگس تو خیر مطلب یہ ہے کہ مارٹن لنگس کو بھی یہ ڈاکٹر صاحب کے ہی اس پہ پڑھا، اور بہت سے لوگوں کو، یعنی تو اور پھر دو سال تک ہم نے اسلامی تاریخ ہند تو پاک، اس میں علماء کے، یعنی میں نے مولانا عبید اللہ سندھی پر جو کام کرنا شروع کیا، اور ان کی کتاب یعنی
جو ہے میں تجدید پہ ان کی کتاب ہے اور ان کی تاریخ کے بارے میں نظریات ہیں ان پہ، وہ سرکل کے لیے میں نے پہلے لکھا تھا، تو اسی زمانے میں اس کو جو ہے، کیونکہ وہ ایک پیپر، ہم لوگ پیپر دیتے تھے، تو وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے اور اس میں جو ڈاکٹر صاحب کی جو تاریخ اسلامی ہند کا علم ہے اس کی بھی ایک اظہار ہوا ہمیں، وہ بھی کہ بہت گہرا ہے، مطلب جو جہاد کے بارے میں بات کہتے ہیں، یا عالمگیر کے بارے میں، یا اسلامی تاریخ کے بارے میں، شاہ ولی اللہ کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں، تو وہ ظاہر وہ علم کہاں سے آیا؟ کتابوں سے بھی آیا ہے، لیکن اس میں بہت سے علم وہبی ہے، تو کہتے ہیں اسلامی، یعنی کہتے ہیں کہ میرا نادرہ، لیکن یعنی امام غزالی کے بارے میں جو گہری باتیں کی ہیں، اور اسلام کے بارے میں، ریاست کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، مضامین میں جو اشارات ملتے ہیں یا ہم سے سرکل میں جو باتیں کی ہیں، وہ گہرے اسلامی علم کے بغیر ناممکن ہے۔ اب وہ اس میں کتابی علم بھی ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں بہت سا وہبی علم ہے، اور میں نے آپ کو کہا کہ بہت سی ایسی باتیں جو اسلامی علوم کے بارے میں اور اسلامی فکر کے بارے میں اور اسلامی عقائد اور ریاست اور فقہ اور شریعت اور طریقت کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے اس طویل عرصے میں مجھ سے کی، ذاتی طور پہ یا کہیں ان کی تحریروں میں اور باتوں میں، اشاروں میں ملی، ان میں بہت سی باتوں کی تصدیق بڑے بڑے علماء سے ہوئی، یعنی عام علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی باتیں سن کے اور اس کے دلائل ملے۔ اور جیسے میں نے کہا امام غزالی کے بارے میں شروع دن سے ان کے یہ باتیں سننے کو ملیں، لیکن یہ کہ اس پہ یقین مکمل تب یہ آیا جب خود جو ہے امام غزالی کو پڑھا اور خود وہ باتیں دریافت کی، یعنی ساری تو ابھی دریافت نہیں کی ہیں، لیکن کچھ اس میں سے دریافت کی۔ تو یہ کہنا کہ فکر انصاری جو ہے اسلامی کیپسٹملی تعرض نہیں کرتی، یہ مطلب فکر انصاری کو آپ نے سمجھا نہیں، کافی خام ہے۔ آپ کا مطلب جو ہے جب پکا ہے وہ لائیں تو پھر دیکھیں گے۔ اس کی طرف کئی سالوں سے میں توجہ کرتا رہا ہوں کہ عقل کے حوالے سے فکر انصاری کے مقابلے میں کافی کنفیوز ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہم مطلب یہ کہ عقل کے بارے میں، یعنی پچھلے 2 سال میں میں نے تقریباً 10 مضامین لکھے ہیں اور یوٹیوب پہ سینکڑوں ویڈیوز بنائے ہیں اور اسلامی نقطہ نظر سے بنائے ہیں، وہ سارے ڈاکٹر صاحب کی اس پہ مبنی ہیں۔ اور مطلب یہ کہ میں علماء کے گھرانے سے آیا ہوں، اور خود بچپن سے یعنی دینی تعلیم جو ہے، جو متون ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہیں وہ سب پڑھی ہیں، یعنی ہند و پاک میں۔ اور پھر جب باہر گئے تو مطلب یہ کہ پھر بہت عرصے تک دیگر علماء سے آج تک پڑھ رہا ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں تقریباً 30 متون جو ہیں اساتذہ سے حرفاً پڑھی ہیں، اور ابھی بھی مطلب پڑھ رہے ہیں۔ یعنی پچھلے رمضان میں الحمدللہ سیرت کی جو آخری کتاب ہے وہ ختم کی ہے، یعنی جو آخری کتاب ہمارے ہاں تو سیرت پڑھائی نہیں جاتی سبکن، لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ مالکیوں کے ہاں اور مغرب میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، تو ہم نے ابھی امام عراقی جو بہت بڑے محدث ہیں، ان کا اصول ان کی سیرت پہ جو الفیہ ہے، الفیۃ العراقی فی السیرہ، وہ ختم کی ہے پچھلے رمضان میں۔ اب انشاءاللہ امام عراقی کا جو حدیث پہ الفیہ ہے، عراقی کا الفیہ جو ہے حدیث پہ، اس کو شروع کریں گے، یعنی الفیہ پڑھ رہے ہیں جو یعنی ہمارے پاکستان و ہند میں تو پڑھائی نہیں جاتے، لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ مغرب میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ ایک اور جو میں نے عقل پہ کام کیا ہے اسلامی وہ سارا ڈاکٹر صاحب کی بصائر کی ڈیولپمنٹ ہی ہے، اس میں میری طرف سے بہت کم اضافہ۔ پچھلے چند سالوں میں ان کے کچھ شاگردوں میں سے امید ہے کہ اس کا جھول گیا، تو یہ مطلب یہ کہ ڈاکٹر صاحب کے کام کو نہ جان، یعنی یہ تبصرہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کی فکر سے صرف سرسری، اگر وہ بھی ہے، یہ بھی مجھے نہیں پتا سرسری،
واقفیت کی بنیاد پہ ہے ان کی. اگر تمام کتابیں ہی پڑھی ہوتی تو یہ تبصرہ نہ کرتے، کیونکہ اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو مغرب پہ تنقید ہے وہ صرف مغرب پہ تنقید نہیں ہے، اس کے پیچھے یعنی ایٹ لیسٹ امپلیسٹلی اسلامی عقل کے نظریات اور علم کے نظریات اور اسلامی ایمانیات اور مابعد و طبیعت جو ہیں ایکسپلیسٹلی بھی اور امپلیسٹلی بھی اس میں کار فرما ہے، یعنی تو اس کی ساری بنیاد ہی وہ ہے. اس کے بغیر تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس تنقید کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو میرا خیال ہے یہ کافی ہو گیا. اس میں نے جیسے کہا جو جن صاحب کی بھی ہے ان سے مخاطب نہیں ہوں، لیکن یہ اپنے بھائی جو ہمیں اس قسم کی باتوں سے، ایک تو اس کی وجہ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کا ازالہ، اور ان سے یہ کہوں کہ مطلب یہ کہ اپنا کام جو ہے اس پہ توجہ مرکوز کریں. اس قسم کے تبصروں کا جواب دینا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. پڑھیں اور لکھیں جتنا آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، اور جو آپ کے موضوع میں جو آپ کو جو ہے اللہ نے، اور محنت کریں سب لوگ، یعنی حسد نہ کریں محنت کریں. اور دوسرا اس لیے کہ اپنا ذہن صاف کرنے کے لیے. تو یہ دو وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ یہ ساری بات کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا فائدہ مجھے بھی پہنچے اور سب کو پہنچے، اور اس میں جو غلطی ہیں کہ اس سے درگزر فرمائے، اور اس کی نحوست سے مجھے بھی بچائے اور دوسروں کی بھی بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم فرج عنا وعن اخواننا فی غزہ. اللہم فرج عنا وعن اخواننا فی غزہ. اللہم نفس کربنا وکربهم وثبت اقدامنا واقدامهم والطف بنا وبهم یا ارحم الراحمین. اللہم ادخل السرور على قلوب المسلمین فی غزہ وفی فلسطین كلها وفی كل مکان یا رب العالمین. اللہم تقبل شہدانا، اللہم ارحم شہدانا، اللہم اغفر موتانا، اللہم اشف جرحانا ومرضانا، اللہم فک اسرانا یا رب العالمین. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین یا رب العالمین. اللہم طہر الحرمین الشریفین من رجز آل سعود. اللہم طہر المسجد الاقصی من رجز اليہود والصہاینہ والامریکان. اللہم ارزقنا الولی الکامل والامام العادل الذي يطبق شریعتك في بلادك، شریعتك وطریقتك في بلادك، ويسير بنا على نهج المصطفى وآله ونهج الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم نتوسل إليك بشهداء غزة أن تقبل دعانا وتحقق رجانا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. اللهم في هذا اليوم المبارك وهذا الصباح المبارك فرج عنا وعن إخواننا في غزة. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. وصلی وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.